السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقطع تو کاٹ دی گئی، فا کے معنی پس، قطع اردو کا لفظ قطع کرنا، کاف تو عین۔ یہ لفظ آپ ریاضی میں بھی پڑھتے ہیں، جیومیٹری میں خاص طور پہ، جب دو خط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ اور یہ عام سوسائٹی میں بھی قطع تعلقی کے موضوع پر بولا جاتا ہے کہ اس نے تعلقات کاٹ لیے۔ دابر القوم الذین ظلموا، دابر القوم قوم کے معنی قوم، اور دابر کے معنی جڑ، قوم کی جڑ۔ یہ آپ سورہ یوسف میں بھی پڑھیں گے، جب وہ قمیض دبر سے پھٹی ہے یا قمیض سامنے سے پھٹی ہے، تو دبر جو ہے یہ پچھلے حصے کو کہتے ہیں۔ اتنا کافی ہے میرے خیال میں، اس کے معنی تو اور بھی ہیں۔ تو اس کا ایک معنی پچھلا حصہ ہے اور اس کا ایک معنی جڑ ہے، اس قوم کی جڑ۔ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمد للہ، اور سب تعریف اللہ کے لیے۔ یہ آپ نے قرآن شروع کرتے ہوئے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا۔ حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ اردو میں تو ہم حمد اللہ کی اس تعریف کو کہتے ہیں جو شعروں میں ہو، لیکن عربی میں ہر قسم کی جو تعریف ہے اللہ کی، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اسی لیے حامد تعریف کرنے والے کو کہتے ہیں۔ والحمد للہ، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے، جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جو جہانوں کا رب ہے۔ عالم اور عالم یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ عالم ہوتا ہے علم رکھنے والا، اور عالم ہوتا ہے حالت یا زمانہ۔ تو عالم جہان، رب العالمین جہانوں کا رب ہے، جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا، اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ہاں، میں یہ بتا رہا تھا کہ ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اگلی آیت دیکھیں۔ قل، آپ فرما دیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بریکٹ میں کریں، آپ کہیں، آپ فرما دیں، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا؟ آتے وانی کیا، رأیتا آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ مرعی اور روزتے حلال کمیٹی، یہ لفظ میں نے بتائے تھے۔ ان، اگر، اخذ اللہ ہو، پکڑ لے اللہ،
یہ اخذا اور خذ بھی آپ روزانہ ہی پڑھتے ہیں، دوسرے تیسرے دن یہ لفظ آتا ہے۔ تو میں نے اس کا نیمونکس یہ بتایا تھا کہ جو چیز آپ کسی کی بات سن کر اخذ کرتے ہیں، اصل میں آپ وہ نکات پکڑتے ہی ہیں اپنے ذہن میں۔ سمعکم، تمہاری سماعت کو، سین میم عین، قوت سماعت بھی ہم بولتے ہیں۔ وابصارکم، اور تمہاری بصیرت کو، تمہاری آنکھوں کو۔ وختمہ، اور مہر لگا دے، علی قلوبہم، تمہارے دلوں پر۔ یہ جو خاتمہ ہے، خاتمہ کا مطلب ہے یہ سٹیمپ نہیں ہے، سٹیمپ لگانا۔ خاتمہ کا مطلب ہے سیل لگانا۔ سیل بھی مور ہوتی ہے نا۔ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، یہ بھی آپ نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا۔ من الہ، من کون سا، الہ معبود ہے، کون سا الہ ہے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا۔ یاتیکم، لا دے تمہیں وہ، کم تمہیں، یا کے معنی وہ، اور وہی عطی جو ہے عطا کرنا، عین تو یہ لفظ میں نے ساؤنڈ کے اعتبار سے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ساؤنڈ سیم ہے، تو دینا اس کا معنی آپ یاد رکھیں۔ یاتیکم، وہ لا دے تمہیں، بہی، اس کو، انظر، دیکھو، نظر کرو، دیکھو۔ ہم یہ اردو میں بھی کہتے ہیں کیفا، کس طرح۔ نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی، آیات کو۔ نصرف جو ہے یہ سواد رافع، آپ پہلے بھی پڑھا ہے آپ نے، میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا بجلی کے بلوں پر صارف آپ کو نظر آئے گا، صارفین، تو پھیر پھیر کر لوٹانا اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو چونکہ واپڈا ہمیں بجلی دیتی ہے، ہم اس کو پیسے لوٹاتے ہیں، اس لیے صارف کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی بڑے معنی ہیں، تو بہرحال اس کا معنی پھیر پھیر کر لانا۔ اس مادہ بکری کو بھی صارف کہتے ہیں عربی میں، جس کو میل بکرے کی ضرورت ہو، تو وہ بھی اصل میں اس کی توجہ کو کھینچتی ہے۔ نصرف الآیات، ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ ثم، پھر، ہم سب، یصدفون، وہ روح گردانی کرتے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں، وہ منہ پھیرتے ہیں۔ یصدفون کو دیکھیں، یا کا معنی وہ، اور آخر پہ واو نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، تو جو ورڈ بچا وہ سواد دال سے۔ آپ نے صدف کا لفظ بھی سنا ہوگا، صدف سپی کو کہتے ہیں، اس کا ایک معنی سپی بھی ہے، جس کے اندر موتی نہیں ہوتے، سمندروں میں سے نکلتی ہے۔ سختی کے لحاظ سے بھی اس کو آپ اس کی ایک دلیل لے سکتے ہیں، وہ سخت ہوتی ہے۔ اور اونٹ کی جو ٹیڑھی ٹانگیں ہوں ان کو بھی صدف کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ٹیڑھے پن اور سختی کے لیے، اس کا ایک معنی اور بھی ہے، پہاڑ کے کنارے کو بھی کہتے ہیں۔
تو بہرحال اس میں سب الفاظ میں سختی کے معنی پائے جاتے ہیں، اور یہاں پر اللہ کی آیتوں سے روگردانی وہی کر سکتا ہے جو سخت دل ہو۔ تو یصدفون کو یاد رکھیں، ثم ہم یصدفون، پھر وہ روگردانی کرتے ہیں، پھر وہ اعراض کرتے ہیں، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں، کیا تم نے دیکھا، غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت کو، تمہاری بصارت کو لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، سیل لگا دے، تو کون سا اللہ کے علاوہ معبود ہے جو تمہیں وہ لا کر دے؟ دیکھو کس طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے، پھر وہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا قرآن مجید کا یہ سٹائل ہے کہ وہ ایک بات کو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ اس کے معنی مفہوم واضح ہو جائیں، اور اگر کوئی بد نیت اس کے معنی کو چینج بھی کرنا چاہے تو بآسانی نہ کر سکے، اور اگر کرے تو وہ پکڑا جائے۔ اور ایک طرح کا ریپیٹ بھی ہوتا ہے، جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اگلی آیت دیکھیں، قل، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، بریکٹ میں کریں پیارے محمد، ارائیتکم، کیا تم نے دیکھا اپنے آپ کو، ان اتاکم، اگر آ جائے تم پر، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتن، اچانک۔ یہ کل بھی آپ نے کل پرسوں پڑھا تھا، بغتہ، اچانک، اس کا معنی ہے، اس کو یاد کریں۔ اچانک سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا عذاب بس تھوڑی سی غلطی کی اور اچانک آ گیا، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی عذاب کے جو مستحق ٹھہرتے ہیں بار بار نافرمانی کرنے سے اور اپنے آپ کو عذاب سے دور سمجھتے ہیں، جب ان پر آتا ہے تو انہیں اچانک لگتا ہے۔ او یا جہرتن، جہرن آ جائے، علانیہ آ جائے، سرن اور جہرن، یہ آپ نے پہلے پیچھے پڑھا تھا، سری خفیہ کو کہتے ہیں، اور جاری علانیہ طور پر۔ نمازیں بھی کچھ جاری ہوتی ہیں جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اور کچھ سری ہوتی۔ حل، نہیں، یہ میں نے بتایا تھا، ان اور حل، ان کا معنی اگر ہے، حل کا معنی کیا ہے؟ اگر اسی آیت میں آگے اللہ آ رہا ہو تو اس کا معنی نہیں کرتے ہیں، جیسے ماں کا معنی ہم کرتے ہیں۔ حل، نہیں، یہلکو، ہلاک کی جائے گی، الا القوم، مگر قوم، قوم الظالمون، ظالمون، ظالم قوم، ظلم کرنے والی، ہلاک نہیں کی جائے گی مگر ظلم کرنے والی قوم۔ اللہ کس کو ہلاک کرتا ہے؟ جو قوم ظلم کرتی ہے۔ ہمارا ترجمہ سنیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا علانیہ طور پر آ جائے تو ظلم کرنے والی قوم ہی ہلاک کی جائے گی۔ اچھا، یہاں پر اچانک سے مراد یہ بھی ہے کہ بتایا نہ جائے، یا بتا کر اللہ عذاب کو نازل کر دے، جیسے انبیاء کے ذریعے کئی دفعہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان کو کہہ دو کہ عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تاکہ سبق اور واضح ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ان لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا گیا، اور یہ بالفاظ دیگر آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کی مخالفت پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان کو تہس نہس کر دیا جائے گا جیسے پہلی قوموں کو کیا۔ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ ان کی نافرمانی کے باوجود جتنی دیر عذاب کا فیصلہ نہ کرے وہ مالک ہے، اور جب فیصلہ کر لے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جب وہ عذاب دینا چاہے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور سارے جہانوں کا رب ہے، کسی ایک قوم کا ایک خطے کا نہیں ہے، اس کی دسترس سے کچھ باہر نہیں۔ آگے فرمایا آپ ان کو کہہ دیں اگر اللہ تمہاری سماعت بصارت لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو کان اور آنکھیں بہرے اور اندھی کر دی جائیں تو کوئی نہیں لٹا سکتا، یا اس کا معنی پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے کان تو ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں، ان کے دل تو ہیں، لیکن وہ حق بات کو سننے اور پہچاننے کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے۔ اور یہ وقت کب آتا ہے؟ جب کوئی بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حق سے منہ پھیرے تو پھر ایسے باغی کو اللہ یہ سزا دیتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ پھر کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں ان کو لا کر دے؟ کوئی نہیں لا کے دے سکتا۔ اور دیکھیں ہم آیات کو کس قدر پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، بار بار بیان کرتے ہیں، سٹائل بدل بدل کے بیان کرتے ہیں، مختلف اینگل سے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی وضاحت ہو، لیکن اس کے باوجود یہ روح گردانی کرتے ہیں، ان کی طرف نہیں آتے۔ آپ فرما دیجئے کیا آپ نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ جائے یا علانیہ طور پہ آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو کام اللہ کرتا ہے اور بھی کرتے ہیں، اور جو صفات اللہ کی ہیں ان کو اوروں میں بھی ڈالتے تھے، اور جو کام اللہ کے لیے کرنے تھے وہ اوروں کے لیے بھی کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ اسی لیے کئی جگہ ان سے پوچھا بھی گیا کہ بتاؤ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، روزی کون دیتا ہے، بارشیں کون دیتا ہے؟ تو یہ عنقریب کہیں گے کہ اللہ۔ ان کا جواب بھی نقل کیا اللہ نے۔ تو ان کا ایک جرم شریک کرنا تھا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں شرک جیسے ظلم سے محفوظ فرمائے اور چھوٹے سے چھوٹے ظلم سے بھی محفوظ فرمائے، اور اپنی رحمت میں رکھے، اپنے فضل میں رکھے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔